السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام لوگوں کو آج نواں روزہ مبارک ہو اور نوے روزے کی سحری ختم ہوئی ہے آج 5:29 پر مقرر پر پاکستان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نوے روزے کی برکت رحمتیں ہمیں نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ میرے مرشد عاشق رسول حضرت الحاج محمد رضا فریدی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے درجات بلند فرمائیں، بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند ہوں، اور میرے ننیال اور ددیال اور سسرال والوں کے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے والد محترم محبوب کے شکر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج نواں روزہ ہے۔ نوے روزے کی فجر کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 2، آخری 2 آیات، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد نماز ظہر 9ویں روزے کی آپ نے اول رکوع سورہ بقرہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، جو کہ آپ نے پڑھنی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد آپ نے بعد نماز عصر 9ویں روزے کی سورہ آل عمران آیت نمبر 26 71 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر بعد نماز مغرب جیسے کہ عوابین پڑھیں، افطار کریں، افطار کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے عوابین پڑھیں، عوابین پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد تراویح پڑھ لیں۔ تراویحوں سے جیسے فارغ ہو جائیں تو 2 صلاۃ الحاجات 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے آپ نے، اور نیت کے بعد سورہ فاتحہ جیسے سورہ فتح پڑھتے ہم، ٹھیک ہے جی، الحمد شریف پڑھتے ہیں نا، الحمدوں کے بعد ہم سورہ فتح پڑھیں گے، پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز کے بعد جو حاجات پڑھی آپ نے نماز حاجات، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ کون سی تسبیحات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ پہلی رکعت میں، ٹھیک ہے، دوسری رکعت میں پہلی دفعہ یہ پڑھنا ہے، دوسری دفعہ یہ پڑھنا ہے، تیسری دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت یعنی کہ یہ پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں یہ پڑھنی ہے، تیسری میں یہ پڑھنی ہے اور چوتھی میں یہ پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی دل کی حاجات، من کی مراد، جو بھی پریشانی ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ سے تعلق جوڑیں۔ اللہ سے آپ تعلق جوڑ لیں گے نا، تو اللہ سے تعلق جوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں غیر سے کوئی غرض نہیں، غیر سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت مددگار ہیں، اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں، اللہ ہی آپ کی کشتی کو ڈوبی کو کنارے لگانے والے ہیں، اللہ ہی آپ کو پار لگانے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور علی بن طالب خاتون جنت عابدہ طاہرہ طیبہ ام حبیب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور حسین، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ آپ کی ہر دعا کو مستجاب فرمائیں گے اور ہر دعا کو مقبول فرمائیں گے۔ اور یہ دعا بڑی مستجاب ہو کر قبولیت کے درجات رکھتی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آپ نے کرنا ہے، اور میں آپ کو یہ چیز دکھا دیتا ہوں کہ الحمدللہ نوے روزے کی کیا کیا بات ہے اور کیا کیا فضیلت ہے، اور یہ ماہ رمضان مبارک میں ہی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصی ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے یہ نواں روزہ ہے، یہ دیکھ لیں فجر کی نماز کے بعد ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ بعد نماز ظہر اول رکوع سورہ بقرہ کی
ٹھیک ہے، سورہ بقرہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ الف لام میم پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز عصر سورہ ال عمران کی، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 26 کی تلاوت کرنی ہے 71 مرتبہ، یہ سورہ ال عمران کی، ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ 3 لائنوں پر مستجاب ہے، 3 لائنوں پر مکمل ہے۔ اس کے بعد نماز مغرب جیسے کہ اوابین پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آیت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ لیں، تراویح اپنا کیا نام ہے، سنت موقدہ ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے نماز حاجات کی، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات۔ اب کیا آپ کی دل کی حاجات ہے، کیا مراد ہے، کیا آپ کا سب کچھ ہے، وہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ تو پہلی رکعت سلام پھرنے، پہلی رکعت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا سب کچھ، یہ دوسری رکعت میں ہے، یہ تیسری رکعت کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ چوتھی رکعت میں آ گیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، اور اپنی دعا، اپنی من کی مراد، اپنی حاجات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پورا فرمانے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، مقبول، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نماز قائم کروا رہے ہیں نا، تو اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے، آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کی ناراضگی جو ہے نا، وہ آپ سے آپ کی روٹی نہیں چھینی جائے گی، نہ آپ سے آپ کی عزت چھینیں گے، نہ آپ کو کہیں رسوا کریں گے، اور نہ ہی آپ کو کہیں بے بس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ سے سجدوں کی توفیق چھین لیں گے، سجدوں کی لذت چھین لیں گے۔ تو آپ نماز کو قائم کریں، اور حدیث مبارکہ میں مومن جب اللہ کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے، وضو فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے گناہ کو نکال کے رکھ دے، اور جب مومن وضو کر کر جب اپنی صفوں کو درست کرتا ہے تو اللہ دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہم کیوں نہ، یہ ہمارے رمضان مبارک اتنا فضیلت و برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، تو ہم اس کے اندر جتنی عبادات کریں گے کم ہے، اور آپ کو پتہ ہے فرض نماز کا ثواب اس رمضان مبارک میں کتنا ملتا ہے انسان کو، یہ انسان سوچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ عبادات خوب کریں، اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو میری بہن بیٹیاں جو بھی ہیں، مریدین، محبین، معتقین، عقیدت مند چاہنے والے، میرے پیر بھائی، پیر بہنیں، مریدین، اور میرے خلیفہ جتنے بھی ہیں، اور میرے مرشد کے درجات بلندی کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت اور رحمت عطا فرمائے، اور میرے مرشد کے گھرانے کے جو صاحبزادے ہیں، صاحبزادیاں ہیں، شہزادے شہزادیاں ہیں، پوتا پوتی ہیں، ان کی صحت و تندرستی کے لیے، سلامتی کے لیے دعا کریں۔ نعیم صدیقی، ہادی اللہ صدیقی، ولی صدیقی، احمد صدیقی، عروسہ بہن اور ان کی صاحبزادی کے لیے اچھا رشتے کی دعا کریں، اور ہادی جلد سے جلد ان کے پاس چلے جائے، اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں رہنے لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا دے، اور اللہ تعالیٰ شکیل بھائی کی مشکل آسان فرمائے، جملہ پریشانیاں ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی و کامرانی، ہر مقام پر عزت عطا فرمائے، اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور تمام میرے پیر بھائیوں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ میرے بھائی جو میرے بھائی ہیں ساتھو مجھ سمیت، اللہ تعالیٰ ان میں برکت اور رحمت عطا فرمائے، محبت اور اتفاق اور صلح رحمی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اخلاق کو بلند رکھیں، حسن اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں، حسن اخلاق رکھیں، اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں، صبر کریں۔ کوئی اگر آپ کو برا کہتا ہے تو آپ صبر کریں، آپ جواب نہ دیں، جواب دیں گے شیطان غالب ہوگا، آپ کا جھگڑا ہوگا، فساد پھیلے گا، اور شیطان اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ شیطان کو اگر مارنا ہے، نفس کو مارنا ہے، تو میرے دوستوں بزرگوں، نفس پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ صبر کریں اور صلح رحمی کریں، اخلاق کو بلند کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔